یہ بات آپ بھی مانیں گی, میں تو کہتی ہوں یہ بات کہ بھائی پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو پرانی نعتیں ہیں ان کی کلاس نہیں آ سکتی. لائک وہ جو اس کی وقت کی شاعری, وہی نعتیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار انہیں کو سنیں. بیسیکلی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹائم میں نا چند نعت خواں تھے جو بہت فیمس تھے, بہت سنے جاتے تھے, اور اس وقت چینلز بھی اتنے نہیں تھے. آج ماشاءاللہ اتنے چینلز ہیں, جتنے چینلز ہیں اتنے ہی نعت خواں ہیں, اور وہ نئی نعتیں لے کر آتے ہیں, تو نعت کا ریپیٹیشن نئی نعتوں کا اتنا نہیں ہوتا. تو پرانی نعتیں جیسے ام حبیبہ کی ہیں, وہ آج بھی ٹی وی پہ اوکیجنلی جب کوئی اس طرح آتا ہے ہمارا, آپ کا چینل ایک دم سے آپ روک کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو سننے لگتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمارے کانوں میں سما گئی ہیں. اور بیسیکلی بالکل صحیح کہ شاعری بھی بہت خوبصورت شاعری, فارسی شاعری ہے یا اردو ہے, بہت پیاری ہے, اور بہت زیادہ بہت پسند کی جاتی ہیں اردو والی نعتیں. اچھا, تو پھر اب آپ کتنا ٹائم اپنی اس کو دیتی ہیں, اور نعت؟ میں نعت کو بیسیکلی نعت پڑھنا میں سیکھ رہی ہوں, لیکن جس طرح سے گانے کے لیے یا کسی بھی سنگنگ کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ریاض کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح اس کے لیے اس میں بھی وہ سارے سر ہوتے ہیں جو کسی بھی گانے میں ہوتے ہیں. اچھا جی, اور بلکہ نعت ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس میوزک کا سپورٹ نہیں ہوتا. ہاں بالکل. تو لیکن تعلیم وہی ہے, سیم ہے. اس میں بھی اتنا ہی ریاض کرنا ہے آپ نے, جس طرح کہ اگر آپ اچھا گانا چاہتے ہیں, اچھا پڑھنا چاہتے ہیں, تو ریاض تو لازمی کرنا ہے. بالکل. اور اتنی خوبصورت. اچھا, پھر وہی والی بات ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو چاہتے ہیں کہ پڑھتے جاؤ, ہے نا, اور ہم سنتے جائیں اس کو. ایک ایسی فیلنگز ہوتی ہیں. آپ کی کیا فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ بعض ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے ایموشنل ہو جاؤ؟ اور بعض دفعہ نہیں, یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے نا, کہ میں میلاد میں گئی ہوں اور میں نے نعت پڑھی. میں نعت عموماً آنکھ بند کر کے پڑھتی ہوں. اچھا. تو جب میں آنکھ بند کر کے پڑھتی ہوں تو مجھے میرے سامنے وہ سب سین سا آ جاتا ہے, جیسے الفاظ کے ساتھ ساتھ, کہ آپ کے روضے کا ذکر کر رہی ہوں, تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بھی بلایا ہے 2 مرتبہ ہر جمعہ. تو وہ سینز جو ہیں بالکل میری آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوا ہے میلادوں میں کہ میں رو پڑی ہوں, تو پھر میں نے وہیں پہ روک ہی دیا. بالکل. پھر آپ آگے پڑھ نہیں پاتے. یہ آپ کی دل کی کیفیت ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ دیکھیں, آنسو نکالنا یا رونا یہ آپ نا فیک نہیں کر سکتے, مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے ایموشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑی مہربانی ہے. اللہ کے لیے اگر آپ رو دیے تو بس پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. مجھے نہیں پتا ہوتا, سچ بتا رہی ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا. یہ تو میں آپ کے لائیو شو میں جا رہی ہوں. میلادوں میں تو آپ بالکل ایسے فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے لوگ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اکثر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے ایموشنل ہو جاتا ہے, آواز بھرا جاتی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, ابھی مجھے کون سی سنا رہی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم؟ جی, میں آپ کو ایک اور نعت سنا رہی ہوں. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار, دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو, اے موت
موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاکنی کہے لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جاکنی کہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، ڈوبا ہوا ہے میرا گناہوں میں بال بال، ڈوبا ہوا ہے میرا گناہوں میں بال بال، دل پر نگاہ ڈال کر قسمت سنوار دو، دل پر نگاہ ڈال کر قسمت سنوار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ پڑھ رہی ہیں بہت ہی اچھا نظر، شکریہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ آپ میرے شو کے اوپر آئی اور آپ نے اتنی اچھی نعتیں پڑھی اور ہمیں اپنی اتنی اچھی آواز، مجھے بہت مزہ آیا واقعی۔ نہیں شکریہ جیا، آپ کا بھی بہت تھینکس ہے کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، بلایا۔ نہیں تو بس اسی طرح سے اس کو آگے سیکھتی جائیں، اس کو اچھی طرح سے آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ ایک دن آپ بہت بڑی نعت خواں بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اسی طرح سے میرے شو پر بھی آتی رہی ہے۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ میری آواز یہاں کے علاوہ وہاں پہنچے، جن کی میں تعریف کرتی ہوں، اور پہنچ رہی ہوگی، بے شک پہنچ رہی ہوگی، بالکل، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک دل سے ایک دفعہ آواز دو تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اور آج جمعے کا دن ہے تو جی آپ کو جمعہ مبارک بہت زیادہ۔ جمعے کے دن کا اہتمام کرتی ہیں جو ایک اسپیشل ہے نا، ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک، کیونکہ میرے تو بیٹے بھی ہیں نا،
تو دونوں مسجد جاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں صبح سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اچھا جس گھر میں زیادہ لڑکے ہوتے ہیں نا وہاں پر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یہ چیز نا, لڑکیاں تو چلو کر ہی لیتی ہیں. ظاہر خواتین کا تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا, کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تیاری, انہیں تو 1 بجے تیار ہو کے نہا دھو کے مسجد کے لیے جانا ہے. کتنا اچھا ہے نا, وہ ایک وہی والی بات, ایک چھوٹی سی عید ٹائپ کی. بالکل بالکل اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. تھینک یو نصرت, تھینک یو سو مچ. جی ابھی ہم جائیں گے بریک پہ, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی مریم کرسن شیڈ سے. آپ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان سے لیجیے گا کچھ بیوٹی ٹپس. ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. تو پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں, اور یقیناً آپ سب کی صبح اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہوگی. اور ابھی نصرت نے اتنی اچھی نعتیں سنائی ہیں کہ ہم سب کی صبح اچھی ہوگی. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ اگر صبح کچھ اس طرح کی چیز سن لیتے ہیں تو پھر پورا دن آپ کا اچھا گزرتا ہے, آپ کو وہی چیز آپ کے منہ پہ ہوتی ہے, اور وہ ہوتا ہے نا ہماری عادت کہ ہم بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. خیر جی ابھی مریم ہے, اور مریم آپ لوگوں کے لیے اتنے سارے گفٹس لے کر کے آئی ہوئی ہیں جو کہ وہ ہمیشہ لے کے آتی ہیں, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ آج بھی آپ لوگوں کے سارے گفٹس دے رہی ہیں. تو بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیزیں جی کرٹس اینڈ شیڈس سے آپ کو مل رہی ہیں, جو کہ بہت ہی اچھا پارلر ہے, آپ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں. مریم کی ساری سروسز آپ لے سکتے ہیں, لیکن پہلے ذرا مریم کو ویلکم کرتی ہوں. کیا حال ہے مریم؟ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, I'm perfectly fine. آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا کیسا رہا ٹرپ دبئی کا؟ بہت زبردست گیا الحمدللہ. کیونکہ کیا کیا ٹریٹمنٹ سیکھ کے آئی ہو پہلے یہ بتاؤ. وہاں پہ ہم لوگ نے کلرنگ, کیراٹن اور زیادہ تر نیل آرٹ پہ ورکنگ کری ہے. نیل آرٹ, جیل, ایکریلک, سوک آف, اور اس طرح کی آج کل اس طرح کے نیل ٹرینڈز بھی آ گئے ہیں کہ آپ کے جو ہے 3 ویکس کے لیے آپ کی جیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے اور نیل آرٹ آپ کا اسٹے کرتا ہے 3 ویکس. تو جو کہ اس طرح کی گرلز ہوتی ہیں جو کہ روز کہیں نہ کہیں ان کو پارٹی اٹینڈ کرنی ہو, یا اسٹوڈنٹس ہو جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ نیل آرٹ اپنے نیلز پہ, بٹ وہ اسٹے نہیں کرتا, تو ان کے لیے بہت اچھا سولوشن ہے. صحیح. اچھا آج پہلے تو مریم اپنے گفٹس بتا دیجیے کہ آپ کالرز کو کیا دے رہی ہیں. ٹھیک ہے جی ایز یوزول ہم ہمیشہ جب بھی یہاں پہ میں نے کیا ہے وائپ پہ تو اتنا اچھا, بالکل فیملی کی طرح ہو گیا یہ پلیٹ فارم. تو بالکل آپ سب فیملی ممبرس کی کیونکہ یہ چینل ہی فیملی چینل ہے. بالکل تو آپ کے سارے کالرز بھی ہمارے بالکل فیملی ممبرس کی طرح ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ سارے ممبرز ہیں وہ کرٹس اینڈ شیڈس کے ممبرز بھی بن جائیں. اچھا جی واو زبردست. اس کے لیے آپ کیا فری ممبرشپ آفر کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ جی ان سب کے لیے آج جو ہے جتنے بھی کالرز ہوں گے ہم کرٹس اینڈ شیڈس کی طرف سے فری ممبرشپ ان کو الاؤ کریں گے. فری ممبرشپ تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں یہ تو بتاؤ. فری ممبرشپ پہ ایک تو یہ کہ ایوری وزٹ پہ آپ کو ڈائریکٹلی 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. دین کمپلیمنٹری سروسز بہت ہیں. اسی طرح ہم لوگ ویکس اپنے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو سروسز دی جاتی ہیں وہ فری ہوتی ہیں. اس میں ہم اپنے ممبرس کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جتنے ممبرس ہوتے ہیں ان کو ہم ان کے لیے اسپیشلی کوئی نہ کوئی سروسز ہم لوگ کالرز کے لیے ہے, ہوسٹ کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ کے لیے پورا کرٹس اینڈ شیڈس جی آپ کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ جان. اچھا کال بھی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آج چونکہ آپ کے یہاں پٹیشن موجود ہیں تو میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے, اور فیمیلز میں کافی اویئرنیس اس لیے آئی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ ورکنگ کلاس سے ہیں اور ورکنگ پلیس پہ ہیں تو ان کو کیا میک اپ کرنا ہوگا, اگر وہ کہیں پر ہائی ٹی پہ جا رہی ہیں تو انہیں کیا میک اپ چاہیے, اگر کسی برائڈ اور برائڈ گروم سے ملنے کے لیے یا کوئی جا رہے ہیں تو وہاں پہ گیدرنگ کے اندر ان کو کس طریقے کا میک اپ, کیا ڈریس اپ, کیا ہیئر اسٹائل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک کمبینیشن میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور فوکس وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی آپ کسی بھی سلون میں جائیں یا کسی بھی بیوٹیشین کے پاس تو وہی کٹ جو ہے وہ ایک کے اوپر نہیں بلکہ 3 اور 4 لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہی پفس ہوتے ہیں, وہی فاؤنڈیشن, وہی بیس, وہی مسکارا, آئی شیڈو اور ساری چیزیں. میرا خاص ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے کانفرنسز میں, میٹنگز میں, سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ جتنی بھی ہماری کاسمیٹکس کی کمپنیز ہیں وہ بالکل ڈسپوزیبل جو ہے وہ کٹس یوز بنائیں. اور ڈسپوزیبل جب میک اپ کٹس ہوں گی تو وہ ایک آدمی خود ہی خریدے اور وہ اسی کے لیے ہوں, تاکہ وہ جب جائے وہاں پہ تو کسی قسم کا اس